کفر اور شرک میں فرق کیا ہے؟ میں نے ایک درس میں یہ کہا تھا کہ ہر مشرک کافر ہے، لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہے. اور میں نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ یہ قول جو ہے فضیلۃ الشیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ کا ہے، یہ ان کا موقف ہے. تو ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ صحیح قاعدہ کے متعلق یہ ہے کہ ہر مشرک کافر اور ہر کافر مشرک ہے. اور ڈاکٹر صاحب یعنی میں نے یہ کہا ہے کہ ہر کافر تو مشرک ہے لیکن ہر مشرک کافر نہیں ہے. ہر مشرک تو کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کی ذرا وضاحت کیجیے. دیکھیں اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ہر کافر مشرک ہے. کفر سے مراد لغت میں الستر والتغطیہ، کسی چیز کو چھپانا اور اس کے خلاف بات کرنا. تو کافر کیا کرتا ہے؟ ایمان کو چھپا کے اس کے خلاف کفر کی بات کرتا ہے تو کافر ہے. یا کفر جھٹلانے کو بھی کہتے ہیں، تکذیب کو بھی کہتے ہیں، جحود کو بھی کہتے ہیں. یہ سب کفر کے لغوی معانی ہیں. شرک سے مراد التسویہ، برابر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق غیر اللہ کو دینا شرک ہے. اب دین کو گالی دینا کفر ہے، نبی کو گالی دینا کفر ہے، قرآن کی بےحرمتی کرنا کفر ہے. یہ ساری چیزیں کفر ہے. اس میں کوئی شرک ہوا ہے؟ نہ اللہ تعالیٰ کا کسی اور کو دیا گیا ہے، نہیں دیا گیا ہے. تو کفر کے بہت سارے شعبے ہیں، حصے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا حصہ شرک کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو شرک کفر کا حصہ تو ہے لیکن خود الگ سے کفر نہیں ہے. کفر جو ہے، شرک کفر کا حصہ تو ہے لیکن ہر شرک کفر تو ہے، ہر مشرک کافر تو ہے. لیکن کیا ہر کافر مشرک ہے؟ اور جس نے دین کو گالی دی ہے وہ شرک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے کسی کو برابر نہیں کرتا، لیکن اس نے دین کو گالی دی ہے، نعوذ باللہ. تو کافر ہے کہ نہیں؟ کافر. تو کیا مشرک ہے؟ اس تعریف سے مشرک تو نہیں ہے. بعض علماء نے، جن میں علامہ البانی رحمہ اللہ بھی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے کفر کیا ہے اس نے اپنے خواہش نفس کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر کے پیروی کر خواہش نفس کی، پھر اس نے کفر کیا. تو اس لیے ہر مشرک کافر ہے. شیخ صالح حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ کفر کے بہت سارے شعبے ہیں، شرک ان میں سے ایک حصہ ہے. تو ہر مشرک تو کافر ہو سکتا ہے کیونکہ کفر بڑی چھتری ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. شرک بھی اس چھتری کے اندر ہے. تو ہر مشرک کافر تو ہے لیکن ہر کافر مشرک کیسے ہو سکتا ہے جب اس نے شرک کیا ہی نہیں ہے؟ اور خواہش نفس کی پیروی کرنا شرک کہا گیا ہے، لیکن وہ اس شرک کی حد تک نہیں کہ اس کو کفر کہا جائے مکمل طور پہ. اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اور علامہ البانی نے اس کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ سورۃ الکہف میں ان دو ساتھیوں کا قصہ جن کے پاس دو باغ تھے. تو ایک ساتھی نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے شرک کیا ہے، جبکہ اس نے شرک نہیں کیا، صرف کفر کیا تھا. بعث کا انکار کرتے ہوئے، آخرت کا انکار کرتے ہوئے، دوبارہ زندہ ہونے پر انکار کرتے ہوئے. تو یہ کفر ہے، شرک نہیں ہے. تو اللہ نے شرک کا لفظ یہاں پہ بیان فرمایا ہے. تو اس لیے ہر کافر مشرک ہے. یہ دلیل ہے. علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر کافر مشرک ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ شرک کفر کا حصہ ہے اور بعض اوقات ایک حصے کو اس کا جو اصل ہے اس کی طرف لوٹا کر اس کا حکم دے دیا جاتا ہے، نہ کہ وہ چیز خود جو اصل ہے وہ اپنے جز کا حکم لے لیتی ہے. شرک کفر بڑی چھتری ہے. اب سورۃ الکہف کی اس آیت کریمہ میں کفر کو شرک کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ہر کافر مشرک ہے، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے
کہ بعض اوقات کفر جو ہے وہ شرک بھی ہوتا ہے، یہ بھی ممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک حصہ ہے شرک کا، ایک حصہ کفر کا، ایک حصہ شرک ہے. تو کسی چیز کو اس کے مختلف حصوں سے بھی پہچانا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے. واضح ہے؟ دوسری مثال لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. میرے بعد کافر نہ ہو جانا ایک دوسرے کا قتل کرتے ہوئے. قتل ہے، کفر ہے. کیا ہر قاتل کافر ہے؟ کیا ہر کافر قاتل ہے؟ یہاں پر تو آپ وسلم فرماتے ہیں کافر نہ ہونا ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو. تو قتل کفر میں کیا تعلق ہے؟ قاعدہ جانتے ہیں کوئی؟ ابن القیم نے کیا فرمایا؟ ہر نافرمانی، ہر معصیت کفر ہے. تو قتل معصیت ہے، کفر کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اس یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قاتل کافر ہے جیسے کہ خوارج نے سمجھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل بھی کفر کے شعبہ میں سے ایک شعبہ ہے، اور ایک شعبہ کے ہوتے ہوئے کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا. یہاں پر بھی ایسا ہے، شرک کفر کے شعبوں میں سے ہے، تو کسی کا شرک ہونا لازمی نہیں کہ وہ کسی کافر لازمی کہ وہ مشرک ہو. تو ہر کافر مشرک نہیں. الغرض علماء کے اس میں اختلاف ہے. جو قول میں صحیح سمجھتا ہوں وہ یہ ہے جو علامہ صالح حفظہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ بیان کیا ہے، اور شیخ ابن عثیمین کا بھی یہی موقف ہے رحمہم اللہ. اور علامہ البانی کا معروف عالم اپنے زمانے کے محدث ہیں، ان کا موقف ہے جس کا تقوی جس قول کی طرف لے کے جائے کوئی حرج نہیں ہے. اس اختلاف کی گنجائش ہے. واللہ اعلم.